تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنا۔ اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو راستے بنائے، دو راستے، ایک ہے عوامر پر عمل کرنا اور دوسرا نواہی سے بچنا۔ عوامر کہتے ہیں آرڈرز، عوامر امر کی جمع، ایک ہے آرڈر اور ایک ہے آرڈرز، ایسے ایک ہے امر اور ایک ہے عوامر، ایک ہے بک اور ایک ہے بکس۔ تو عوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام جو آرڈر اللہ پاک نے دیے ہیں کرنے کے، ان کو عوامر کہتے ہیں۔ تو عوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، نواہی نہیں کی جمع ہے، یعنی جن کو اللہ پاک نے کہا یہ مت کرو، ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچنا۔ تو اللہ کی محبت اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس دو ٹریک پر چلنا پڑے گا، عوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ جس طرح ٹرین کی پٹری دو ہوتی ہے، انجن ڈبوں کو لے کر چلتا ہے دو پٹریوں پر، اگر ایک پٹری سرے سے نہ ہو یا ایک ہو تو دوسری ناقص ہو، انجن اپنی بوگیوں کو اور ڈبوں کو منزل پر لے کر نہیں جا سکتا، خود نہیں پہنچ سکتا، دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ سمجھ گئے؟ اسی طرح سے عوامر اور نواہی دونوں پہ 100% بندہ عمل کرے، تو 100% عمل کرے، عوامر پر 100% عمل کرے، نواہی سے، گناہوں سے، منع کی ہوئی چیزوں سے 100% بچے، تو اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہو اور بن جائیں۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے دو ہیلپر دیے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہے رجال اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، اور دوسرا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں کی ساتھ اٹھ بیٹھ جاری رکھے گا، ان دونوں کی برکت سے اللہ عوامر پر عمل کرنا آسان کر دیں گے اور نواہی سے بچنا آسان سمجھ دیں گے۔ کتنا آسان سے سلیبس ہے؟ اللہ پاک نے انسانوں کو ایسا بنایا کہ انسان کو یہ سمجھے کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنا، میں آفیسر، میں بڑا، میرا ایٹیٹیوڈ اور میری سب چیزیں اور میری صلاحیتیں، مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، مجھے یہ، میں پاورفل نہیں، کبھی نہیں۔ یہ تو کبھی سوچ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی کسی محلے میں اکیلا رہے، کسی سے بات نہ کرے، تو اس کو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ اکیلا رہے، جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت نہیں، جس کو مرنے کے بعد 4 اٹھانے والے کندھوں کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا رہے۔ لیکن جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت ہے تو وہ آدمی اکیلا رہے، اس کو زیب نہیں دیتا جی، اس کو چاہیے کہ مل جل کر رہے، انسان بن کر رہے، حضرت آدم السلام کی اولاد بن کر رہے، انسان کا بندہ بن کر رہے۔ تو رجال اللہ، انسانوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھو، وہ دیکھے تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے، وہ بولے تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے، وہ کچھ کرے اور ہم اس کو دیکھیں تو اس سے بھی نفع ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کا نفع ہوتا ہے۔ تو جو بندہ رجال اللہ، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے صحبت، یعنی انسان کو کسی کی ہمنشینی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ اس کی ایسی مجبوری بنائی ہے کہ اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کو بیٹھنا ضروری ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بدل بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ میرے اس محفل کے اندر محکمہ پولیس کے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ جب یہ کسی کو ریمانڈ پر لیتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں سامنے، وہ کسی ماں کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کسی باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن جرم کر کے تھانے تک اور جیل تک کس نے پہنچایا؟ ان کو کسی کی صحبت نے پہنچایا۔ وہ فی نفس ہی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، باپ کے دل کا ٹکڑا تھا، لیکن وہ مجرم بن کے وہاں تک کیوں پہنچا؟ کسی کی صحبت نے پہنچا۔ جی، جب بات پڑھائی ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ سر میں ایسا نہیں تھا، میری ماں میرے لیے تڑپتی تھی، میری ماں میرے لیے روتی تھی، میرا باپ میرے لیے حلال کمائی کما کے لاتا تھا، اور تھک کے چور ہو جاتا تھا رات کو، تب جا کے گھر میں چولہا جلتا تھا، مجھے میرے دوستوں نے بگاڑا۔ تو صحبت بگاڑتی ہے، اور جیسے صحبت بگاڑتی ہے ویسے صحبت سدھارتی بھی۔ جتنے اچھے لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی، ان سے پوچھو یہ تقویٰ کہاں سے ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کے ابا ایسے نہیں، آپ کے دادا کو بھی ہم جانتے وہ بھی ایسے نہیں تھے، تمہارے باپ تو بھائی اس طرح بڑے بدماش تھے، پھر تم اس گھر میں کیسے جنم لی؟ کہ جناب میں اس گھر سے ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن میں جس کالج میں اور جس یونیورسٹی میں اور جس ادارے میں، جس ہاسٹل میں رہتا تھا، میرا ایک ساتھی برف باری کے درمیان بھی وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتا تھا، تو جب وہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا تھا اس کی ہچکیاں بنتی تھی، اور جب وہ
दुआ मांगता था, गरम गरम आंसू बहाता था, तो उस वक्त मेरा दिल मुझे मलामत करता था, देख वो भी तो तेरा साथी है, तो ऐसा क्यों नहीं बनता। उसकी सोहबत ने मुझे ऐसा बनाया। मालूम है अच्छा आदमी अच्छों की सोहबत से बनता है और बुरा आदमी बुरे की सोहबत से बनता है। तो रिजालुल्लाह का ये असर है, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने का ये असर है कि अल्लाह ताला उसको असर देता है। और दोस्तों इंसानों की सोहबत को असर करती है। मेरा तो कहना ये है कि जो गैर जीरो है उनकी भी सोहबत का असर होता है। आपने देखा होगा कि जो रेडियो रिपेयर करते हैं, रेडियो टीवी रिपेयर करते हैं, उनकी दुकान पे टेबल पे एक मकनातीस लोहे चुंबक रखा रहता है, मैग्नेट, और वो उसकी खासियत यह है कि वो लोहे की चीजों को खींचता है। तो वो जो रिपेयर करने के लिए पेचकश इस्तेमाल करते हैं स्क्रू ड्राइवर, वो लोहे का होता है, तो वो काम करके उस पर चिपका के रखते हैं, उसी की सोबत पे रखते हैं। और होता क्या है कि जब कभी तो इस पेच खोलते हैं, वो अंदर गिर जाता है, जहां उंगली नहीं जा सकती, तो उस पेच उसको उठाते हैं, वहां लटकाते हैं, और वो लोहे का पेच जो है उससे चिपक के बाहर आ जाता है। तो स्क्रू भी लोहे का और ये स्क्रू ड्राइवर भी लोहे का। तो इसके अंदर ये कहां से तासीर आई कि उसने उसको खींच लिया। ये काम तो उसका था, मकनातीस का, ये तो मकनातीस का नहीं है, लेकिन वो चूंकि मकनातीस की सोहबत में रहा तो उसमें ये असर पैदा हो गया। तो जब बेजान चीज बेजान की सोहबत में रहे तो वो असर कबूल कर लेती है। तो तड़पता हुआ धड़कता हुआ दिल वाला जब किसी तड़पते हुए धड़कते वाले दिल की सोहबत में बैठे तो उसके अंदर की मसलाहत मुंतकिल नहीं हो सकती, जरूर मुंतकिल होती है। इसलिए दोस्तों सोहबत अच्छी, बद की सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम हो। अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़ो और बोझ रखो अपने बच्चों पर। हमारे बच्चों की उठ बैठ कहाँ है? आजकल हम रात को लेट नाइट बच्चा निकलता है, लेट नाइट बच्चा निकलता है, बाप कहता बेटा कहाँ जा रहे? अब्बू अभी आता हूँ। अब बताइए सवाल किया गया कहाँ जा रहे हो? जवाब आ रहा है अभी आता हूँ। ये जवाब सवाल के मुताबिक हो फौरन दे बेटो। ये क्या जवाब दिया तुमने? मैंने पूछा कहाँ जाते हो, जवाब दिया आ रहा हूं। ये तो जवाब नहीं हुआ, जवाब दो मेरे सवाल का। जब नहीं बताया तो इसका मतलब गलत जगह पे जा रहा। अब वो मेरा दोस्त है, बताओ दोस्त क्या करता है? वो मोबाइल की दुकान का, कोई जरूरत नहीं अभी शक दिल में डालो। हमें इतना तो हक है ना, हम अपने बच्चों की इतनी निगरानी रखें। क्या हो गया है बाप को, क्या हो गया है वालिद को कि असल में एक बहुत बड़ा कसूर क्या है कि बाप खुद मोबाइल में लगा हुआ, बाप खुद फिल्में देख रहा है, बाप खुद बुरी अच्छी बुरी चीजें देख रहा है, बाप खुद अच्छे बुरे दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। अब जवान बच्चा है, क्या मजाल उसके मुंह इस काबिल नहीं है कि उसको कह सके बेटा जो है ईशा के बाद कहीं मत बैठो, लेट नाइट कहीं मत बैठो, घर में बैठो। वो खुद कह सके अब्बू तुम जाते हो तो हमारा भी तो जज्बात है, हमारा भी तो दिल है, वो भी तो चाह रहा है कि कहीं बिठाएं। नहीं दोस्तों, ईशा के बाद अपने घरों में रहो। मैं अफ्रीका के 8-10 मुल्कों में गया हूँ, मैंने तमाम जगह तकरीबन ये हाल देखा कि शाम के 5 बजे शहरों में कर्फ्यू जैसा लग जाता है। कर्फ्यू नहीं होता, लोगों की आदत ऐसी बन गई है, शाम के 5 बजे दुकानें सब चीजें बंद, अपने घरों में जाओ, खाओ पियो एंजॉय करो, जल्दी सो जल्दी उठो। एक मरतबा केनिया एक मुल्क है अफ्रीका का, नैरोबी से मैं बैठा कार में दोस्त के साथ, नैरोबी से गया, जाना था मुंबासा जो तकरीबन 400 से प्लस किलोमीटर बनता है। जब शहर से निकले अभी सूरज अपनी किरणें निकाल रहा था, सूरज अभी थोड़ा सा चढ़ा था और मैंने देखा कि एक जंगल के किनारे पहाड़ के दामन में कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। मैंने कहा बेटा ये इस इलाके में कोई घर महल्ला नजर नहीं आ रहा कि हजरत की 8-10 किलोमीटर से चलकर आए। तो मैंने सोचा अभी तो सूरज ने सर निकाला है, अभी तो किरणें फैलाई है, तो ये बच्चे कब उठे होंगे कि सोचो कब इनकी माँ उठी होगी, कब इनको गुस्ल करवाया होगा, कब इनका ब्रेकफास्ट करवाया होगा और कब ये चले होंगे 8 किलोमीटर यहाँ पहुंच गए। वो कौम जल्दी सोती है और जल्दी उठती है जी, और बड़ी जफाकश फैलती है। हमारे यहाँ के पहलवान और वहाँ के फारिज ज़दा दोनों बराबर है। वहाँ का फारिज ज़दा यूं टक्कर मार दे तो ये कहना का पहलवान किधर है। वैसे मुझे एक तो ब्लैक होते हैं, ब्लैक देखने में बिल्कुल स्टील बॉडी, बिल्कुल स्टील बॉडी। अल्लाह पाक ने उनको ये सलाहियत अता फरमाई। ये हमारी सेहतें खराब क्या है? हर आदमी गैस का मरीज, हर आदमी कब्ज का मरीज, हर आदमी शुगर का मरीज, हर आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज। खाना हजम नहीं होता, डकारें आती। जब रात को खाएंगे 10 बजे और 11 बजे और खाना यही रखा रहेगा, बताइए हजम कहाँ से होगा?
کٹی میٹھی ڈکار نہیں آئیں گے تو کیا؟ ہمارا تو نظام ایسا ہے کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لیں تو 17 رکعت پڑھیں گے تو ڈائجسٹ ہو جائے گا، سارا کا سارا نظام درست ہو جائے گا۔ یہ رمضان میں اگر 20 رکعت تراویح نہ ہوتی سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، کیونکہ دن میں جو بھوکے رہے اس کی اتنی تلافی کرنی ہے اور حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، کسی کی قضا بھی کرنی ہے۔ رمضان میں ویسے تو بھوکے رہتے ہیں روزے سے، لیکن حقیقت یہ اگر ایوریج نکالا جائے تو پورے سال کس سے زیادہ کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے 20 رکعت رکھی، پڑھو، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو سجدے کرو، رکوع کرو سجدے کرو، رکوع کرو سجدے کرو، سب برابر ہو جائے گا۔ اور پھر جاتے ہیں عشاء کے بعد گھر میں کہتے ہیں 6 کے نہیں کھاتے۔ اللہ کتنا پیارا دین اللہ پاک نے بتایا۔ اتنی سی بات اصل میں تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اپنی محبت و معرفت کے لیے، جی، اور محبت و معرفت کے ٹاسک کو پانے کے لیے اللہ پاک نے 2 راستے بنائے، اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں۔ اور اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے جی اللہ پاک نے 2 اس کی سوچ دیے ہیں، 2 ہیلپر دیے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور ذکر اذکار کرو۔ ان دونوں کی برکت سے اللہ رب العزت جی اوامر پر عمل کرنا آسان کر دیں گے، نواہی سے بچنا آسان کر دیں گے۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے کئی مرتبہ ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ جو دل کا اثر کرتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا اور کہا حضرت فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے دیکھو بھائی، اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک صحیفہ دیا ہے، ایک ڈائری دی ہے، نام اعمال دی، اور اس کو کہا ہے کہ اس کے اندر اچھی اچھی سی چیزیں لکھو۔ اب اس کا جو صحیفہ ہے وہ اس کو بری چیزوں سے بھر رہا ہے، تو میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی مرضی ہے۔ بھائی ٹیچر نے سب کو بہترین نوٹ بک دی، باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین نوٹ بک دی، اور اس کو چاہیے کہ وہ ہوم ورک کرے، اچھے اچھے کام کرے، جی اچھے اچھے ڈرائنگ بنائیں، وہ ٹیچر کے دل کو خوش کرے، کہ ماں باپ کے دل کو خوش کرے، اور اگر اس کے اندر روشنائی بہائیں، کلر بہائیں، اس کو پھاڑیں اور ادھر ادھر کی جی گندی باتیں لکھیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کیا کرے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نام اعمال جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، جو رجسٹر عطا فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اندر بہترین نیکیاں لکھیں۔ میں یوں سمجھیے کہ یہ جو دن اور رات ہے نا، دن اور رات کے گھنٹے ہیں، یہ گویا اللہ پاک نے ان گھنٹوں کی شکل میں ہمیں بلینک چیک بک دی ہے، بلینک چیک بک دی ہے، جو 24 گھنٹے 24 چیک جس کے اندر ہوتے ہیں، ہر گھنٹے کے اندر ہم چاہے جتنے اس چیک میں فگر لکھ دیں، چاہے جتنے فگر لکھیں، ہمارے اختیار ہے، اور ہماری مرضی کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی نہ لکھیں۔ تو جب اللہ پاک نے 24 بلینک چیک کی بک عطا فرمائی ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نیکی کی فگر بڑھائیں،